الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ووازع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجهر واللؤلؤ والذهب. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. محترم سامعین، گزشتہ جمعہ علم کے متعلق کچھ گفتگو اور بات چیت ہو رہی تھی کہ ہر ایک انسان کو کتنا علم سیکھنا فرض ہے. تو حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے جو انسان کو فضیلت اور جو اکرام اور احترام کا منصب عطا فرمایا ہے اور اس کو مشرف، مکرم اور معزز بنایا ہے، تو ایمان کے ساتھ ساتھ علم ہے تو وہ انسان بہت ہی مقدس، بہت ہی مشرف اور بہت ہی قابل احترام انسان ہے. اب انسان کو کتنا علم سیکھنا چاہیے تو بات تقریباً وہاں پر پہنچی تھی کہ عموماً علم کے معاملے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو حافظ بنا دیں، کسی کو عالم بنا دیں، یہ علم ہے. یقیناً بہت بڑی فضیلت والی بات ہے، لیکن علم کا سیکھنا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو ہر ایک پر فرض ہے. جس لائن سے وہ زندگی گزارتا ہے اور جس شعبے میں اور جس جگہ میں وہ کام کرتا ہے اس شعبے کا اور اس کام کا علم سیکھنا اس پر فرض ہے. پھر چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو یا چاہے وہ بوڑھا انسان ہو. ہماری بات وہاں پہنچی تھی مثال کے طور پر پاکیزگی کا علم، طہارت کا علم، کہ جسم کو کن چیزوں سے پاک رکھا جائے اور جسم کن چیزوں سے ناپاک اور گندا ہو جاتا ہے، اس کا علم ہر ایک کو سیکھنا فرض عین ہے. جیسے کپڑے کا پاک رکھنا، بدن کا پاک رکھنا فرض ہے، ایسے ہی کپڑا کن چیزوں سے گندا اور ناپاک ہو جاتا ہے، بدن کن چیزوں سے گندا اور ناپاک ہو جاتا ہے، اس کا علم بھی حاصل کرنا فرض ہے. اور اس پر وہ حدیث سنائی تھی کہ دنیا میں بھی بے برکتی ہوتی ہیں اور یہ ہے کہ آدمی کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اور آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل جو قبر ہے، وہ قبر میں بھی سب سے پہلے اگر کسی عمل کے بارے میں اور نافرمانی کے بارے میں عذاب دیا جائے گا تو پاکی اور ناپاکی کا مسئلہ ہے. سب سے پہلے قبر میں
اگر حساب کتاب کی لائن سے عذاب شروع ہوا تو یہ اکثر و بیشتر ناپاکی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسا گزشتہ سنایا تھا کہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ استنزئوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منہ، کہ تم پیشاب کے چھینٹوں سے اور پیشاب سے بچا کرو، اس لیے کہ پیشاب سے نہ بچنے کی بنا پر عموماً عذاب قبر ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ قبر میں جانے کے وقت اگر کسی چیز کا سب سے پہلے حساب ہوگا اور یہ ہے کہ عذاب کی شکل شروع ہوگی تو یہ ہے پیشاب سے نہ بچنے کی بنیاد پر ہوگا۔ تو پاکی اور ناپاکی کا علم حاصل کرنا یہ بھی فرض ہے۔ بسا اوقات ہمارا اپنا حال یہ ہو جاتا ہے کہ کبھی ہم استنجا کرنے جاتے ہیں، پیشاب کرنے جاتے ہیں تو ایسی جگہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر نہ ہم پانی استعمال کر سکتے ہیں اور نہ یہ ہے کہ کوئی کنکر اور پتھر لے کر ہم پتھر سے استنجا کر سکے، پاکیزگی کر سکے، اور پیشاب کے قطرے جو ہوتے ہیں وہ اپنے کپڑوں کے اوپر لگ جاتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، تو یہ بھی عذاب کی شکل بنتا ہے۔ اور اللہ معاف کرے، آج کل کے جو کپڑے کی بنیادیں ہیں، جو کپڑے پہنے جاتے ہیں، اتنے چست اور اتنے گندے پہنے جاتے ہیں کہ آدمی کو پیشاب سے بچنے کی بات تو دور کی ہے بلکہ سطر بھی کھل جاتے ہیں اور انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو جیسے کپڑے کا پاک ہونے کا علم سیکھنا فرض اور ضروری ہے، اسی طریقے سے بدن کا چھپانا کتنا فرض اور ضروری ہے، یہ بھی انسان کو علم حاصل کرنا فرض ہے۔ آج کل جو لباس نکلے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو اگر معلوم ہو تو اتنا تنگ لباس ہوتا ہے، اور اگر پینٹ اور شرٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور آدمی اگر کسی جگہ بیٹھا ہوا ہو اور اگر اس کا شرٹ اگر آگے پیچھے کی طرف سے اونچا ہو جاتا ہے تو سطر غلیظ اس کا نظر آتا ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ اب ایسا شرٹ پہننے والا اور ایسی پینٹ پہننے والا اگر اتنا تنگ شرٹ پہنا ہے کہ اگر وہ بیٹھتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، شرٹ اوپر کی طرح آ جاتا ہے، اور پینٹ اتنی چست پہنی ہوئی ہے کہ وہ پینٹ نیچے کی طرف ہوتی ہے اور اس کا پیچھے سے سطر غلیظ نظر آتا ہے، تو عزیزو یہ حرام ہے۔ سطر کا ڈھکنا فرض ہے، فرض چھوٹا اور دوسرا عظیم گناہ کیا ہوا۔ نماز میں سطر کا چھپانا تو بہت فرض ہے، عام بھی فرض ہے اور نماز میں بھی فرض۔ اب نماز میں سطر کھل گیا اور بغیر سطر ڈھانپے ہوئے نماز پڑھے گا تو یقین کیجئے کیا اس کی نماز ہوگی؟ نماز قطعاً نہیں ہوگی۔ کسی سے بھی آپ مسئلہ پوچھیں گے، سطر کھل گیا اور سطر کے کھلے ہوئے پر اگر وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اب اس چیز کا علم حاصل کرنا کہ مجھے کیسے کپڑے پہننے چاہیے اور مجھے کتنا سطر چھپانا چاہیے اور مجھے کیسی زندگی گزارنا چاہیے، انسان کے اوپر فرض ہیں۔ اسی طریقے سے حقوق کی ادائیگی کا علم کہ کن کے حقوق مجھ پر فرض ہیں اور کن کے حقوق ادا کرنے سے گناہ ہوتا ہے، یہ بھی علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ مثلا ماں باپ کے حقوق ہیں، جیسے عامتاً جو ہم ماں باپ بن جاتے ہیں تو ہمیں یہ ایک ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ بچوں کو ہمارے حقوق ادا کرنے چاہیے، یقیناً کرنی چاہیے، لیکن اس کے سامنے ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ بچوں کے اور اولاد کے حقوق مجھ پر کیا ہیں۔ جیسے ماں باپ کے حقوق اولاد پر ہیں، ایسے ہی اولاد کے حقوق ماں باپ پر بھی ہیں۔
اگر ماں باپ اس حقوق کو نہیں جانیں گے اور اولاد کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو عند اللہ ماں باپ بھی گنہگار ہوں گی۔ جیسے اولاد اگر ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتی ہیں تو یہ گنہگار ہوتی ہیں، اسی طریقے سے ماں باپ اگر اپنی اولاد کے حقوق کو نہیں جانا اور ان کی تربیت نہیں کی، ان کو سمجھایا نہیں، ان کو تعلیم نہیں دی تو ماں باپ پر بھی گناہ ہوگا۔ اسی لیے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ تعالی، جن کو مفکر ملت کا لقب دیا گیا ہے، ہندوستان کے بڑے علماء میں سے بہت بڑے عالم، جس کو حرمین شریفین میں بیت اللہ شریف کی چابی دے دیتے تھے اور بیت اللہ شریف کے اندر جانے کی ان کو اجازت تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کتنے بڑے عالم ہوں گے، اور عرب نے اپنا رہنما بہت سی چیزوں میں ان کو مانا، اور عرب حضرات ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے مفکر ملت، اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بچوں کے حقوق کے متعلق اور بچوں کی تعلیم کے متعلق فرماتے ہیں کہ بچوں کا بچپن میں مر جانا، بچوں کا بچپن میں مر جانا یہ بہتر ہے اس سے کہ بچے بڑے ہو بغیر تعلیم اور تربیت کے۔ کتنا کٹھن جملہ ہے، کڑوا جملہ ہے نا۔ فرماتے ہیں کہ بچوں کا بچپن میں مر جانا یہ بہتر ہے اس سے کہ یہ بچے تعلیم اور تربیت سے دور ہو، یعنی بغیر تعلیم کے اور بغیر تربیت کے جو بچے بڑے ہوتے، اس سے بہتر ہے کہ وہ بچپن ہی میں دنیا سے چلے جائے۔ اس لیے آگے فرماتے اس لیے کہ جب یہ بڑے ہوں گے، ان کی تعلیم اور تربیت نہیں ہوئی، انہوں نے علم نہیں سیکھا، فرائض کو نہیں جانا، حقوق کو نہیں جانا، تو یہ بچے بغیر فرائض ادا کیے ہوئے، بغیر حقوق کے ادا کیے ہوئے دنیا میں زندہ رہیں گے تو یہ خود بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے اور ماں باپ کو بھی جہنم میں لے جانے کا سبب بنیں گے۔ تو بچپن ہی میں اگر وہ انتقال کر گئے تو قیامت کے دن بچپن میں انتقال کرنے والے بچے ماں باپ کے لیے سفارشی بنیں گے۔ اور اگر تعلیم اور تربیت نہیں ہوئی، بڑے ہو گئے اور ماں باپ نے صحیح علم نہیں سکھایا، صحیح تربیت نہیں کی، صحیح حقوق نہیں سمجھائے تو خود تو جہنم میں جائیں گے اور یہ ہے کہ اس کے ماں باپ بھی جائیں گے۔ اسی لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود تھے۔ عرض کیا، یا نبی اللہ، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، ہم احکام خداوندی پر عمل کریں، ہم شریعت کے اوامر پر عمل کریں، اور شریعت کے وہ نواہی ہیں، وہ عن المنکر ہیں، جو منکرات ہیں، اس سے بچیں تو ہم اپنے آپ کو جہنم سے تو بچا سکتے ہیں، لیکن اولاد کو کیسے جہنم سے بچائیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اے عمر، جس طرح اپنے آپ کو شریعت کے احکام پر پابند بنانے کے لیے، اطاعت کرنے کے لیے، بندگی کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے اور علم کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، تو جیسے ہم اللہ کو راضی کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتے، ایسے ہی اپنی اولاد کو تعلیم اور تربیت دینا ضروری ہے، ان کو علم کا سکھانا ضروری ہے، ان کی تربیت کا کرنا ضروری ہے۔ اگر ان کی تربیت اور ان کی تعلیم ہو گئی تو یہ بھی اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت،
اللہ کی بندگی کریں گے اور نافرمانیوں سے اور گناہوں کے کاموں سے اور منکرات سے بچیں گے تو وہ بھی جہنم سے بچیں گے۔ یہ ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزوں کہ علم کا حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے۔ اس طبقے میں سے کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں جس شعبے میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ شعبہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں نے گزشتہ کہا تھا اگر کاشتکار ہیں تو کاشتکاری کا علم حاصل کرنا فرض اور ضروری ہے۔ مثلا سمجھ لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، اگر ہم ناریل کے باغیچے بنا رہے ہیں، ہم آم کے باغیچے بنا رہے ہیں، ہم اور کھیتی کر رہے ہیں، تو اب آم کے باغیچوں کو باغیچہ بنانے کے بعد اس کو کب بیچا جائے؟ اب آم کا باغیچہ بن گیا اور ایسے ہی درخت ہم نے بیچ دیے تو کیا یہ بیچنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ عموماً دماغ میں ایک بات یوں بیٹھتی ہے کہ خریدنے والے کو سوچنا چاہیے، تو جیسے خریدنے والے کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے کہ آم کا باغیچہ کب خریدا جائے، ناریل کا باغیچہ کب خریدا جائے، یہ اس پر علم حاصل کرنا فرض اور ضروری ہے۔ ایسے ہی آم کے بیچنے والے اگر مسلمان ہیں تو اس مسلمان پر بھی ضروری ہے کہ باغیچہ کب بیچا جائے، ناریل کا ہو آم کا ہو۔ اگر مانڈوی بو رہے ہیں، گیہوں بو رہے ہیں اور کوئی اور چیز بو رہے ہیں تو اس مانڈوی کو کھیت میں ہم کب بیچ سکتے ہیں اور کب خرید سکتے ہیں، اس کا علم کا حاصل کرنا بھی فرض اور ضروری ہے۔ یہ موٹے موٹے میں اشارے کر رہا ہوں، آپ بعد میں اس کو پوچھ سکتے ہیں کہ صحیح تجارت کیسے ہوگی اور صحیح بیچنا کب صحیح ہوگا۔ عزیزو اس علم کا حاصل کرنا بھی فرض اور ضروری ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ کھیتی والے پر کوئی علم حاصل کرنا، زمین میں بیج ڈال دیا بڑا ہو گیا بیچ دیا حلال طیب۔ اور یہ بھی یاد رکھے کھیتی جیسا کوئی پاکیزہ اور کوئی حلال ایسا کاروبار نہیں ہو سکتا ہے جو کھیتی کا ہے، اور کھیتی میں اللہ رب العالمین نے برکتیں بھی رکھی ہیں لیکن صحیح شریعتوں کے اصول پر کیا جائے۔ صحیح شریعتوں کے اصول پر جب ہوتا ہے تو عزیزو ناگانی آفات اور طوفانوں میں وہ کھیت برباد نہیں ہوتے ہیں۔ بات دوسری طرف جا رہی ہے، ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ابھی جو طوفان آیا ہم لوگ پہلے قرآن کا واقعہ سن چکے ہیں، سورہ نون والقلم میں حق تعالیٰ شانہ وعم نوالہ نے یمن کے غالباً باغیچے والوں کا ایک قصہ ذکر کیا ہے۔ اس قصے میں حق تعالیٰ شانہ وعم نوالہ نے بیان یہ کیا ہے کہ ان کے والد محترم بہت نیک سیرت تھے، بہت نیک آدمی تھے۔ وہ کیا کرتے تھے، جب کھیتی پکتی تھی تو مال کے 3 حصے کرتے تھے۔ 3 حصے کرنے کے بعد ایک حصوں میں یہ سمجھتے تھے کہ غریبوں کا حق ہے اور ان یتیموں کا حق ہے اور ان بیواؤں کا حق ہے اور ان ناداروں کا حق ہے، تو ان غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، جس کے پاس زندگی گزارنے کے اسباب نہیں ہوتے تھے ان کے اوپر خرچ کر دیتے تھے، اور دوسرا حصہ آئندہ کھیتی کے لیے بیج کے لیے رکھا کرتے تھے، اور تیسرا حصہ جو ہوتا تھا یہ اپنے لیے، اپنے پریوار کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے رکھتے تھے، اور 3 حصے کر کے کھیتی کی آمد کو، کھیتی کی پیداوار کو تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ کچھ اولادیں تھیں، بچے تھے، باپ کی اس عمل کو دیکھ رہے تھے تو بچوں کو یہ بھاتا نہیں تھا۔
اور کہتے تھے کہ ہم اتنی کاوش کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اور پیداوار ہوتی ہیں تو باپ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا حصہ غریبوں کو، یتیموں کو، بیواہوں کو، ناداروں کو دیا کرتے۔ اور باپ نیک طبیعت، نیک سیرت آدمی تھے، تربیت یافتہ تھے، بچوں کو سمجھایا کرتے تھے، لیکن جب مال کی محبت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے تو عزیز دوستو، نہ کسی کا بیان متاثر کر سکتا ہے اور نہ کسی کی بات دل میں بیٹھ سکتی ہے، نہ قرآن کی آیت سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ حدیث سمجھ میں آ سکتی ہے، اس لیے کہ مال کی محبت جو ہے وہ انسان کو اندھا اور پاگل کر دیتی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الدنیا ملعون وطالبها کلاب، جو دنیا کے طالب ہو چکے ہیں اور دنیا کی طلب کرنے میں حقوق کو ادا نہیں کرتے، شریعت کے احکام پر عمل نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا کہ دنیا ملعون، اور اس کو طلب کرنے والا اور اس کی کاوش اور سعی اور کوشش کرنے والا، اس کے پیچھے دوڑنے والا یہ کتے کے مانند ہے، اور یہ بھی اللہ کی رحمت سے دور، اور جو چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور۔ تو دنیا اگر طلب کر رہے ہیں، مال جمع کر رہے ہیں، کاشتکاری کر رہے ہیں، کھیتی کر رہے ہیں، حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو عزیزو یہ باعث سکون اور باعث برکت نہیں بن سکتی ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ نیک سیرت باپ تھا، باپ بچوں کو سمجھایا کرتا تھا، بچوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ جب باپ کا انتقال ہوا تو بچوں نے کہا کہ دیکھو ابھی کھیتی پک چکی ہیں، اور ہمارے والد کا اور ہمارے باپ کا یہ جو عمل تھا کہ 3 حصے کر کے ایک حصہ غریبوں کو دیا کرتا تھا، تو چونکہ غریبوں کو معلوم ہے کہ کھیتی کٹنے کا وقت ہے تو جیسے ہی دن شروع ہوگا، سورج اگے گا، وہ آنا شروع کر دیں گے، تو ہم کوشش یہ کریں کہ آج دن کے وقت کھیتی کو نہیں کاٹنا ہے، رات کے وقت ہم چلیں گے اور رات کے وقت ہم کھیتی کو کاٹ دیں گے۔ تو اس میں سے ایک بھائی تھا، کچھ دین کا علم رکھتا تھا، سوجھ بوجھ رکھتا تھا، تو اس بھائی نے کہا کہ ہم ایسا نہ کریں، ہمارے باپ کا جو طور و طریق تھا اور جو غریبوں کو دیا کرتا تھا وہ بہتر ہے، ان کے مقدر کا اور ان کے نصیب کا جو ہوگا وہ لے لیں گے، ہمارے نصیب کا اور مقدر کا ہے وہ ہم لے لیں گے۔ تو کچھ اولاد نے کہا نہ ایسا تو نہیں کرنا ہے، اب ہم نہیں کریں گے، ہماری زمین ہم محنت کریں، ہم اس پر کوششیں کریں، پھر پیداوار ہو اور پکا پکایا ہوا، بنا بنایا ہوا ایک بہت بڑا حصہ غریبوں کو دے دے، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ کریں گے کہ پورا کے پورا رات کو کاٹیں گے اور کاٹنے کے بعد گھر چلے آئیں گے اور کسی غریب کو پتہ نہیں چلے۔ یہ پلان بنا رہے ہیں، بھائی لوگ مشورہ کر رہے ہیں، اور رات کے وقت جلدی سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد وہ چلے۔ یہاں انسان کی تدبیر چل رہی ہے، اللہ آسمان پر تدبیر بنا رہا ہے۔ حق تعالی شانہ وعم نوالہ نے رات کے وقت ایک آگ کا بگولا بھیجا اور وہ پورے کے پورا باغ جلا کر خاکستر کر دیا۔ فطاف علیہا طائف من ربک، قرآن کہتا ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک پھیرنے والا، ایک آنے والا عذاب اس باغ کے اوپر پھیر گیا اور اس کھیت کو اور اس باغیچے کو نیست و نابود کر دیا، اور معلوم ہی نہیں کہ وہاں پر کوئی باغیچہ تھی۔ جب بھائی لوگ پہنچے تو دیکھا کہ یہاں تو ہمارا باغیچہ تھا، اب باغیچہ ہے ہی نہیں، بالکل ویران جنگل کی طرح زمین ہے اور خاکستر ہو گئی ہیں۔ تو بھائیوں نے کہا کہ شاید ہم رات کے وقت آئے تو راستہ بھول گئے ہیں۔ تو کسی نے کہا نا راستہ تو نہیں بھولے، جس راستے سے ہم روزانہ آ رہے ہیں اور جو یہاں پر ہماری کھیتی کی علامت ہیں وہی علامت ہیں، وہی راستہ ہے، راستہ دوسرا نہیں ہے۔ تو پھر آپس میں یہ سوچ کر کہا کہ ہم نے جو نیت میں بگاڑ پیدا کیا تھا اور غریبوں کو نہ دینے کا ارادہ کیا تھا اور کھیتی کے حقوق ہم نے نہیں جانے تھے، اس کی یہ نحوست ہے۔ ہمارا یہ ابھی جو طوفان آیا، جن لوگوں نے آم خریدے تھے وہ جانتے ہیں باغیچے والے
کہ وہ شام کے وقت بغیچے ہرے بھرے تھے، آم کی کھیتیاں تھی اور باغیچوں میں آم صبح میں لینے جیسے تھے، اور طوفان آیا، آندھی آئی، اور صبح جب یہ لوگ اٹھے تو باغیچے کے آم کے درخت سوئے ہوئے پڑے تھے، اور ایسے سوئے پڑے تھے 10-10 20-20 50-50 بیگھے کے آم کے باغیچے یہ عزیزوں تھے کہ وہ گویا باغیچے ہی نہیں رہے، صرف پڑے ہوئے آم نظر آ رہے ہیں۔ اور اب یہ ہے، اس پر اللہ ہمیں متنبہ کر رہے ہیں، اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کا احسان عظیم ہم مانے عزیز دوستوں، حالانکہ یہ عذاب آنے والا تھا، اس طرف آنے والا تھا، لیکن الحمدللہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہم سے عذاب کو ٹال دیا اور ہم سے اس مصیبت کو دور کر دیا، ورنہ یہ جو عام پر عذاب آیا ہوا ہے، تھوڑا سا سوچ لو، اللہ نہ کرے اگر یہ مانگرول کی طرف رک کر کے چلا آتا تو ہم کاشتکاروں کا کیا ہوتا؟ یہ اللہ نے بچایا۔ کیوں بچایا؟ ہمارے اندر کچھ ہمدردیاں ہیں، کچھ خیر خیرات ہیں، کچھ صدقات ہیں، کچھ غریبوں کی سیوائیں ہیں، اور کچھ دینی کام کرنے والوں کے ساتھ تعاون اور مدد ہیں، اداروں کی مدد کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ جو ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں اور یہ جو ٹوٹے پھوٹے خیر خیرات ہیں، یہ خیر خیرات جو ہیں وہ مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا الصدقۃ تدفع البلاء، کہ صدقہ ہیں، خیرات ہیں، یہ مصیبتوں کو، آنے والی آسمانی وباؤں کو اور پریشانیوں کو اور بیماریوں کو دور کر دیا کرتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بچایا، اور تھوڑا سا معمولی عمل ہے اور ظاہری عمل ہے، اس عمل پر اللہ ہمیں بچا رہے ہیں۔ اب جان لو، اگر حقیقتاً ہم شریعت پر عمل کریں تو اللہ کتنی برکتیں دیں گے اور کتنے بچائیں گے۔ تو بات اس پر سے چل رہی تھی کہ علم کا حاصل کرنا اور حقوق کو جان کر اس پر عمل کرنا ہر ایک پر فرض ہے، کوئی طبقہ باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس شعبے میں اور جس جگہ پر ہم کام کر رہے ہیں، ہم اہل علم سے پوچھیں۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارے یہاں علماء کرام کی کثرت، مفتیان اعظام کی کثرت، پوچھنے میں کیا جائے گا، تھوڑا سا وقت ہمارا لگے گا، پوچھنے والے کو بھی ثواب ملے گا، جواب دینے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور عمل کریں گے تو عزیز دوستو دنیا میں بھی زندگی امن و امان اور سکون والی بنے گی۔ آئندہ انشاءاللہ اور بات اس پر کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا